السلام علیکم۔ میں آئی ہوں اپنے ناول میرا ستمگر کے ساتھ قسط 6 تحریر نور آصف۔ سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اس ناول کی تمام ایپیسوڈ کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں جو میں ابھی ایپیسوڈ کس 6 والی ایپیسوڈ میں ڈالا ہے۔ شروع کرتی ہوں آج کی ایپی اس دعا کے ساتھ، اللہ کریم آپ کے گھرانے پر صبح و شام اپنی نعمتوں رحمتوں کی بارش فرمائے اور آپ کی زندگی خوشیوں کے لازوال رنگوں سے بھر دے، آمین۔ داور چلے جاؤ یہاں سے، وہ تمہیں مار دے گا، وہ بہت وحشی درندہ ہے، عمل روتے ہوئے اس سے التجا کر رہی تھی۔ نہیں عمل، میں تمہیں لیے بغیر نہیں جاؤں گا، تم دروازہ کھولو، وہ تڑپتے ہوئے بولا۔ داور میں دروازہ نہیں کھول سکتی، اس نے مجھے لاک کیا ہوا ہے اور چابیاں اس کے پاس ہیں۔ ٹھیک ہے پھر میں یہ لاک توڑ دیتا ہوں، داور نے مضطرب لہجے میں کہا۔ داور چلے جاؤ، اگر اسے پتہ چل گیا وہ تمہیں مار دے گا۔ عمل وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، میں تمہیں آج یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ داور پاپا کا کیا حال ہے، مما کیسی ہے، اس نے داور سے پوچھا۔ اس کی بات پر داور خاموش ہو گیا۔ داور کیا ہوا پلیز مجھے بتاؤ، تمہیں قسم ہے میری، پاپا ماما ٹھیک ہے نا؟ عمل بڑے پاپا اس دنیا سے چلے گئے ہیں تمہارے غم میں، انہوں نے بہت کوشش کی تم سے ملنے کی مگر احان نے انہیں ملنے نہیں دیا۔ وہ پولیس اسٹیشن بھی گئے تھے مگر احان کے اثر و رسوخ سے پولیس والوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ داور کے بتانے پر عمل چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ عمل پلیز مت رو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ عمل کی چیخیں داور کو تڑپا رہی تھیں۔ عمل نے اپنے آنسو صاف کیے۔ داور تم یہاں سے چلے جاؤ، اس کا اثر و رسوخ بہت ہے، وہ مجھے نہیں جانے دے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں اب اس کی قید میں نہیں رہوں گی، عمل سکتے ہوئے بولی۔ مگر عمل میں تمہیں ایسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ داور تمہیں اس محبت کی قسم جو تم نے مجھ سے کی ہے۔ داور تڑپ اٹھا تھا عمل کی قسم پر، وہ چپ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ احان غصے سے گاڑی دوڑاتے ہوئے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ منظر یاد کر کے احان کے تن بدن میں مرچیں سی لگی تھیں۔ احان نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑا اور سٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ زندہ نہیں چھوڑوں گا داور تمہیں، میری عمل کے پاس تمہارے آنے کی ہمت کیسے ہوئی، اور عمل تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ جب وہ فلیٹ پر پہنچا داور اسے کہیں نہیں دکھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، عمل دروازے پہ بیٹھی سسک رہی تھی۔ احان نے عمل کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹکا۔ کیا ہوا، بہت رونا آ رہا ہے، تمہارا عاشق آیا اور تم اس کو دیکھ بھی نہ سکی؟ احان نے یہ کہتے ہوئے اپنی بیلٹ اتاری اور عمل پہ در پہ وار کرنے لگا۔ عمل کی چیخیں پورے فلیٹ میں گونج رہی تھیں مگر احان کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ وہ منظر یاد کر کے عمل کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ احان نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ عمل کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر پایا۔ اس نے اپنے دکھتے وجود کو گھسیٹا تھا اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کو منہ لگایا اور وہ تقریباً سارا پانی پی گئی۔ وہ بیڈ کو پکڑتے ہوئے اٹھی اور دیوار کا سہارا لے کر کچن میں گئی۔ اس نے فریج سے دودھ نکال کر اس کے ساتھ بریڈ کے سلائس لیے۔ کچھ کھانے سے اس کی توانائی بحال ہوئی تو اس نے میڈیسن باکس سے پین کلر لی اور آئمنڈ نکال کر اپنے زخموں پر لگائی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ احان کا ظلم اور نہیں سہے گی، وہ یہاں سے بھاگ جائے گی۔ اس کے لیے اسے توانائی کی ضرورت تھی۔ اس نے فریج کھولا جہاں ضرورت کی ہر چیز تھی۔ فروزن چکن، مٹن، کباب، نگٹس، انڈے، بریڈ، فروٹ، ہر چیز۔ احان جب بھی فلیٹ پر آتا ڈھیروں سامان لاتا تھا مگر عمل تھوڑا بہت ہی کھاتی تھی کیونکہ وہ صرف زندہ رہنے کے لیے کھا رہی تھی، مگر اب اسے احان کا مقابلہ کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت تھی۔
اس نے فریج سے مٹن نکال کر یخنی بنائی۔ اسے پینے سے عمل کو کافی افاقہ محسوس ہوا۔ عمل اپنا خیال رکھنے لگ گئی تھی۔ وہ صاف ستھرے کپڑے پہنتی، فروٹ، دودھ، اچھا کھانا کھاتی۔ سب سے بڑھ کر اس نے خدا کا دامن تھام لیا تھا۔ اسے یاد آیا اس نے آخری مرتبہ کب نماز پڑھی تھی۔ اسے تو وہ تاریخ بھی یاد نہیں تھی۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ وہ پچھلے 1.5 سال سے صرف خدا سے شکوہ کرتی آئی تھی۔ اس کا کیا قصور ہے کہ جو اسے یہ سزا ملی؟ مگر کبھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئی تھی۔ عمل کے سجدے لمبے ہوتے جا رہے تھے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون چھا گیا تھا۔ اس سکون نے عمل کو پہلے سے زیادہ پرکشش بنا دیا تھا۔ اچھا کھانے کی وجہ سے عمل کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو گئی۔ عمل لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب احان پورے 1 ہفتے بعد ہانیہ کو لے کر فلیٹ میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے عمل کو گہری نظروں سے دیکھا۔ گیلی زلفیں، صاف ستھرا لباس، سب سے بڑھ کر چہرے پر سکون۔ اس نے احان کے اندر داخل ہونے پر کوئی رسپانس نہیں دیا تھا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی عمل کے چہرے پر کوئی خوف تھا، بلکہ وہ بہت انہماک سے ٹی وی پر کوئی ٹاک شو دیکھ رہی تھی۔ چلو ڈارلنگ، تم بہت تھک گئی ہو گئی، کمرے میں چل کر تمہارے تھکن کا سامان کروں۔ احان نے کن اکھیوں سے عمل کو دیکھتے ہوئے ہانیہ کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا، مگر عمل ہنوز ویسے ہی بیٹھی تھی۔ احان ہانیہ کو اندر لے کر آیا مگر عمل کا سکون اسے آگ لگا گیا۔ وہ پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ یہ سکون کہیں داور کی وجہ سے تو نہیں؟ عمل کا داور سے رابطہ تو نہیں؟ یقیناً رابطہ ہے، ورنہ اسے فلیٹ کا کیسے پتہ چلتا؟ یہ خیال آتے ہی غصے سے کمرے سے باہر لپکا جہاں عمل بیٹھی ٹی وی پر اینکر کی بات پر مسکرائی تھی، اور یہ مسکراہٹ احان کو اندر تک چلا گئی۔ اس نے جھٹکے سے عمل کے بالوں کو مٹھی میں لیا۔ کہاں ہے وہ فون جس سے تم اپنے یار سے رابطہ کرتی ہو؟ کون سا فون؟ میرے پاس کوئی فون نہیں ہے۔ آج پہلی دفعہ عمل کی آنکھوں سے نہ آنسو بہے تھے اور نہ ہی اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، بلکہ وہ بہت سکون سے احان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ اس کا آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اور سکون سے بات کرنا احان کو آگ لگا گیا۔ جھوٹ بولتی ہے ذلیل عورت، تمہارے یار سے رابطہ ہے، تبھی تو تمہارے چہرے پر اتنا سکون ہے۔ عمل اس کی بات پر ہنسی تھی۔ پتہ ہے احان، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور پیدا ہوتا ہے۔ تمہارا وقت بھی قریب آنے والا ہے۔ اللہ نے تمہاری رسی دراز کر رکھی ہے اور تم نے خود کو وقت کا فرعون سمجھ لیا ہے۔ پتہ ہے میرے چہرے پہ سکون کیوں ہے؟ کیونکہ میرا ضمیر مطمئن ہے، میں مظلوم ہوں۔ اور تمہارے چہرے پر بدسکونی کیوں ہے؟ کیونکہ تمہارا ضمیر تمہیں کچوکے مارتا ہے، کیونکہ تم ظالموں میں سے ہو۔ ان قریب میرا رب تمہیں منہ کے بل گرائے گا، تم کبھی اٹھ نہ سکو گے۔ عمل کی باتیں سے مزید آگ لگا گئیں۔ اس فرعون کے لیے موسیٰ آیا تھا، مگر عمل، تمہیں مجھ سے بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ تمہیں اپنے یار کا انتظار ہے نا؟ اس پر میں نے حملہ کروایا ہے، افسوس بچ گیا، مگر اپنے ایک بازو سے محروم ہو گیا۔ مگر تم فکر نہ کرو، ان قریب اسے قبر تک پہنچا کے رہوں گا۔ احان کے بتانے پر عمل مچھلی تھی اس کی گرفت میں اور اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑانے لگی، جس پر احان نے اپنی گرفت اور مضبوط کی۔ احان، میری بد دعا ہے، تم سکون کو ترسو، تم پل پل ایک نئی موت مرو، روز موت کی دعائیں مانگو مگر تمہیں موت نہ آئے۔ احان، تمہیں آخرت میں بھی کبھی سکون نہ ملے۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے بددعائیں دے رہی تھی۔ احان نے اس کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر دیا، مگر اس کا ظلم آج عمل کو خاموش نہ کروا سکا۔ عمل
लाउंज में बैठी सिसक रही थी जब हानिया इसके पास आई। अमल, तुम यहाँ से जाना चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अमल ने हानिया को देखा और सोफे को पकड़ कर उठी। तुमने ही ये सब किया है ना हानिया? हानिया, मेहंदी वाले दिन तुम्हारा फ़ोन आया था मुझे। तुमने इस रिकॉर्डिंग को अपनी मर्ज़ी का रंग दे दिया। वो आंखों में आंसू लिए से बोली, जिस पर हानिया ने कहका लगाया था। हाँ, मैंने किया ये सब कुछ। तुम मेरे और अहान के दरमियान जो आई थी, तुम्हें सज़ा तो मिलनी थी। तुम्हारा अहान तुम्हें मुबारक हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बेहिस और जालिम। वो कर्ब से बोली, हाँ ये तो है, वो मुझसे ज़रा ज़्यादा जालिम है। मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ। देखो, यहाँ से भाग जाओ, फ्लैट का दरवाज़ा खुला है। अहान बिना लॉक लगाए चला गया है। उसने भी यकीनी से हानिया को देखा और जल्दी से अपना दुपट्टा अच्छी तरह खुद पर लपेटा और खामोशी से हानिया को देखते हुए वहाँ से निकल गई। अहान गुस्से से वहाँ से निकल तो आया, मगर अमल की बद्दुआएं इसके कानों में गूंज रही थी। वो रोते हुए चीखते हुए गाड़ी चला रहा था और बार बार अपने बाल जकड़ता, स्टेयरिंग पर मुक्के मारता। और कभी अपने सर को थामता। अचानक से उसने बेचैनी से गाड़ी वापस फ्लैट की तरफ मोड़ी। पता नहीं, इसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था, अमल को देखने के लिए तड़प रहा था। जैसे ही वो फ्लैट पर आया, इसने दरवाज़ा खुला पाया। क्या? मैं दरवाज़ा खुला छोड़ के गया था? सबसे पहले इसे अमल का ख्याल आया। वो बेचैनी से आगे बढ़ा। इसे पूरे घर में अमल ना दिखी। वो हानिया के कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ वो बेड पर लेटी सो रही थी। हानिया! उसने गुस्से से हानिया को उठाया। हानिया आंखें मलती हुई उठी। क्या हुआ अहान? वो मासूमियत तारी करते हुए बोली। अमल कहाँ है? अहान के पूछने पर वो हैरान होती हुई बोली। वो तो आपके साथ थी, मैं तो तब से कमरे में हूँ। वो गुस्से से हानिया को छोड़कर बाहर की तरफ बढ़ा। हानिया जहरीले अंदाज में मुस्कुरा कर रह गई। अमल फ्लैट से निकलकर चादर में मुंह छुपाए एक टैक्सी में बैठी। वो डर रही थी, कहीं टैक्सी वाला इतनी रात को उसके साथ कुछ गलत ना करे। उसके दिल में अजीब से वसवसे आ रहे थे, मगर वो भूल गई थी अल्लाह उसके साथ है। उसने अल्लाह का दामन थामा था, अल्लाह ने उसे थाम लिया था। वो बखैर आफियत अपने घर पहुंची। गेट पर आकर इसने बेल ज़ोर ज़ोर से बजाई। दावर अंदर से निकला। दावर को देखने की देर थी, अमल आगे बढ़ी और इसके सीने से लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो जज्बाती हो रही थी। दावर को इसका संभालना मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान अहान मलिक की गाड़ी आकर इन दोनों के पास रुकी थी।